نبینا صلی علی محمد، اندھیری رات کا چراغ، شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ شرار زندگی جو جنت سے زمین پر اترا، وہ چراغ جو اندھیرے سمندر میں سفینہ نوح کو روشن کر رہا تھا، وہ روشنی جسے ابراہیم شہر عر سے لے کر چلے تھے اور جو کبھی دیدہ یعقوب میں نور بن کر اتری تھی اور پھر کبھی روزن زندہ سے یوسف کناں تک پہنچی تھی، جو فرعون کے دربار میں موسیٰ کے ہاتھ پر جلوہ فگن ہوئی تھی اور جس سے سلیمان اعظم نے اپنے ہیکل کو منور کیا تھا اور جو صدیوں تک یروشلم کے میناروں پر فروزہ رہی۔ اور پھر جب یروشلم اس روشنی سے محروم ہو گیا، اس کے چوک اور در و دیوار اندھیرے ہوئے، تو ناصرہ کے عیسیٰ ابن مریم اسی چراغ ہدایت کو تھامے پہاڑی پر چڑھے اور انہوں نے اپنے حواریوں کو خوشخبری سنائی کہ اندھیری دنیا کا چراغ روشن ہو کر رہے گا۔ تب سارے چہرے پہچان لیے جائیں گے کہ کون خداوند خدا کی بادشاہت کا طلبگار ہے اور کون روشنی سے منہ پھیر کر الٹے قدم بہکنے والا گناہگار ہے۔ جب مسیح ناصری کی آواز یروشلم کے اندھیروں میں ڈوب گئی تو راہیں تاریک ہو گئیں اور منزلیں بے چراغ۔ یروشلم سے مکے تک اور دور دور تک ساری دنیا اندھیری اور تاریک ہو گئی۔ ذہن پر، خیال پر، علم پر، فکر پر، انسان کے اندر، انسان کے باہر، سب جگہ اندھیرے نے قبضہ جما لیا اور کتنی ہی صدیاں گزر گئیں۔ دل اندھیرے ہیں، جن کی عورتیں توہمات میں مبتلا ہیں، جن کے نوجوان اوچھے مشغلوں میں منہمک ہیں، یہ سب غصے کے، نفرت کے، حسد کے بھوت بنے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کی روشنی سے دور اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ انہیں کون واپس لائے گا؟ کون روشنی دکھائے گا؟ کون راہ پر لگائے گا؟ اور پھر ایسا ہوا کہ معمار کعبہ ابراہیم و اسماعیل کی دعا حقیقت بن کر جلوہ گر ہوئی۔ صدا ہاتف نے دی، اے ساکنان خطۂ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو اما ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ ضعیفوں، بے کسوں، آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہ ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو۔ مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائبی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لاتے ہیں، جناب رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں۔ ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں۔ حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، مبارکباد بن کر شادیانوں کی صدا گونجی۔ بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔
سلام اے سر وحدت، اے سراج بزم انسانی، رہے یہ عزت افزائی، رہے تشریف افزانی۔ زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی۔ سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ نبینا صلی علی محمد۔ آج کی صبح وہی صبح جاں نواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرافال ہے۔ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ شان عجم، شوکت روم اور یہ چین کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش کدائے کفر، آذر کدائے گمرہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے۔ شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے چھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی۔ آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں۔ اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا۔ پھولا پھلا چمن چمن آئی بہار، ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن آئی بہار، ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن۔ کلیاں تمام کھل گئی، شاخیں خوشی سے ہل گئی، کلیاں تمام کھل گئی، شاخیں خوشی سے ہل گئی، بلبلیں گل سے مل گئی، ہنسنے لگا چمن چمن آئی بہار، ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن۔ جھومتا ہے شجر شجر، تازہ ہوا ہے پھول پھول، جھومتا ہے شجر شجر، تازہ ہوا ہے پھول پھول، سبز ہوئی روی روی، گل سے بھرا چمن چمن آئی بہار، ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن۔ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، کلیاں بھی مسکراتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، کلیاں بھی مسکراتی ہیں، بلبلیں چہچہاتی ہیں، صلی اللہ چمن چمن آئی بہار، ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن۔ ایک شام ڈوبتے سورج کی سرد دھوپ نے، حدت شوق اور گرمی طلب نے ہرا کی سنگینی کو پگھلا دیا۔ اللہ کا مقدس فرشتہ اس تجلی کو لیے نمودار ہوا جس کا دنیا کو ایک عرصے سے انتظار تھا۔ تجلی نمودار ہوئی، زندگی کا چہرہ روشن ہو گیا، گتھیاں سلجھ گئیں، فرشتے نے اللہ کا کلام سکھایا۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا. اللہ کے رسول نے پڑھا، صدیوں سے جمی ہوئی کائی پھٹ گئی، زمانوں کا جمود ٹوٹ گیا، اندھیرے بھاگے، ہرا جگمگا اٹھا، اور پھر ہرا سے نکلنے والی تجلی نے زمانے کو روشن کر دیا. دنیا کو اس کا گم شدہ چراغ مل گیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. قطرہ میں ہوں دریا تو، ادنا میں ہوں اعلیٰ تو. قطرہ میں ہوں دریا تو، ادنا میں ہوں اعلیٰ تو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے سب ہے سب کا تو، آنکھ میں تو ہے دل میں تو. تیرے سب ہے سب کا تو، آنکھ میں تو ہے دل میں تو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول تو ہے آخر تو، ظاہر تو ہے باطن تو. اول تو ہے آخر تو، ظاہر تو ہے باطن تو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نفع میں تو ہے بھلے میں تو، مانگ لے اپنے رب سے تو. نفع میں تو ہے بھلے میں تو، مانگ لے اپنے رب سے تو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی آدمی کے اچھے برے ڈھگے چھپے سے اگر کوئی سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے تو وہ اس کی بیوی، اس کے دوست، گھر کے بچے اور اس کے ملازم ہی ہوتے ہیں. حضور اکرم کے سچے ہونے کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے یہی لوگ تھے. اور جب آپ نے اللہ کے حکم پر کوہ صفا پر چڑھ کر نبوت کا عام اعلان کرنا چاہا تو پہلے لوگوں سے پوچھا
میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ مگر جب اس صادق و امین نے اللہ کا پیغام سنایا کہ تم سب کو ایک دن اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونا اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کے عذاب میں گر جاؤ گے، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مانو، تو وہ لوگ بگڑ گئے کہ کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا؟ قریش نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات نہیں مانی اور یہیں سے حق و باطل کی کشمکش شروع ہو گئی، اور مکے میں 13 سال تک آزمائشوں اور مصیبتوں کے طوفان اٹھتے رہے۔ حضور رسالت مآب کی تصدیق کرنے والوں کو ہر طرح ستایا گیا، گرم ریت پر ننگی پیٹھ گھسیٹا گیا، جلتے لوہے سے جسموں کو داغا گیا، آخر کار حضور کے اہل خاندان اور آپ کے ماننے والوں کو ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ اس کے بعد سرداران قریش آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ قریش کے مظالم اپنی آخری حد پر پہنچ گئے تو اللہ کے حکم سے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ قریش اپنے لشکر لے کر مسلمانوں کو تباہ کر دینے کے ارادے سے بدر اور احد کے میدانوں میں آئے اور اس مارکہ آرائی کا سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا۔ مکہ فتح ہو گیا، 360 بت گرا دیے گئے، حق و صداقت کا آوازہ بلند ہوا، باطل سرنگوں ہو گیا۔ اسلام نے جاہلیت کے مشرکانہ اور فاسقانہ نظام کو شکست دے دی۔ حجاز، نجد اور یمن سے اسلام قبول کرنے والوں کے قافلے دور دراز کی مسافتیں طے کر کے بارگاہ رسالت میں پہنچنے لگے۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہر پڑاؤ پر گونجنے لگیں، ہر مسافر ہادی برحق کو ایک نظر دیکھنے کے لیے مضطرب و بے چین درود و سلام پڑھتا ہوا مدینے کی طرف رواں دواں تھا۔ سلام علیکم یا محمد محمد، سلام علیکم کملی والے محمد، سلام علیکم کملی والے محمد، سلام علیکم۔ السلام رب حبلی کہنے والے السلام، السلام نور حق قرآن والے السلام، ہم گناہگاروں کے غم میں رونے والے السلام، السلام رب سلم کہنے والے السلام، التجائے آرزوئیں ہم بھی لے کر آئے ہیں، التجائے آرزوئیں ہم بھی لے کر آئے ہیں، کچھ سلام اور کچھ درودیں نظر کرنے لائے ہیں، کچھ سلام اور کچھ درودیں نظر کرنے لائے ہیں، کہ یا محمد محمد سلام علیکم یا محمد محمد، سلام علیکم کملی والے محمد، سلام علیکم۔ اللہ کے رسول مکے سے نکلے تھے تو ساتھ صرف ایک رفیق راہ تھا۔ جان کے دشمن مکے کے شاہ سوار وادیوں اور پہاڑیوں میں گھوڑے دوڑاتے پھر رہے تھے، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آخری حج ادا کرنے مکے کی طرف چلے تو صحرا کے تمام راستوں پر اٹھنے والا گرد و غبار دور و نزدیک سے آنے والے سینکڑوں قافلوں کا پتہ دے رہا تھا۔ میدان عرفات میں 1,30,000 جانثار خاتم المرسلین کے دل نواز کلمات سننے کے لیے ہمتن گوش بنے ہوئے تھے۔
رہنمائی کا ستارہ دامن شب پر ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پردہ شب کو چاک کر کے روئے سحر کو جلوہ آرا کر دیا تھا۔ اندھیروں اور ظلمتوں کا دور ختم ہو رہا تھا، اجالے کرن کرن بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور اس نور و ظلمت کی حد فاصل پر اللہ کا رسول کھڑا ہوا اللہ کا پیغام سنا رہا تھا کہ لوگوں، جاہلیت کے زمانے کی ہر رسم کو میں نے اپنے قدموں سے پامال کر دیا ہے۔ آپ کے مخاطب آپ کے وطن، آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، آپ کے مخاطب دنیا جہان کے لوگ تھے، آپ کا خطاب زندگی کے آخری کنارے تک کے لیے تھا، ان سارے زمانوں تک کے لیے جو مستقبل کے بطن میں پوشیدہ ہیں، کروڑوں انسانوں کے لیے جو پیدا ہو چکے تھے اور جو عالم وجود میں آنے والے ہیں، ان سب کے لیے جو دامن عرفات سے عرصہ قیامت تک پھیلے ہوئے تھے، نسل در نسل، سماں در سماں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرفات کے میدان سے اٹھنے والی اخوت اور مساوات کی یہ پکار آج بھی دعوت عمل دے رہی ہے۔ دنیا بھر میں کسی بھی ملک، کسی بھی خطہ ارض میں بسنے والے کلمہ گو مسلمان، قوم، نسل، رنگ، زبان کے فرق کے باوجود اگر کسی بات پر متحد ہیں تو وہ نام محمد ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ نام محمد ہی حبل اللہ ہے۔ محمد کا نام ایک قوت، ایک عظیم انقلابی قوت۔ اس میں محمد وہ امرت جو دلوں کو دلوں سے جوڑتا چلا جاتا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد کے نام لیوا لاہور کی مسلم سربراہ کانفرنس میں جمع ہوئے 3 بر اعظموں سے آئے ہوئے سرخ، سفید، زرد، سیاہ مسلمان ایک ہی ملت کا دلاویز نظارہ بنے ہوئے تھے۔ ان سب کے لیے محمد ہی ایک حرف شوق تھا کہ بادشاہی مسجد میں اس کے نام پر سب کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ دعاؤں میں اثر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی۔ مسلمان جو ابھی تک سو رہے ہیں، مسلمان جو ابھی تک سو رہے ہیں، انہیں بیدار کر دے یا الہی، انہیں بیدار کر دے یا الہی۔ تصدق میں محمد مصطفیٰ کے، تصدق میں محمد مصطفیٰ کے، عنایت ہم پہ کر دے یا الہی، عنایت ہم پہ کر دے یا الہی۔ پھنسی ہے بحر غم میں اپنی کشتی، پھنسی ہے بحر غم میں اپنی کشتی، یہ بیڑا پار کر دے یا الہی، یہ بیڑا پار کر دے یا الہی۔ جہاں میں جس کی دنیا مٹ چکی ہے، جہاں میں جس کی دنیا مٹ چکی ہے، دل اس کا شاد کر دے یا الہی، دل اس کا شاد
کر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی۔ اندھیری رات کا چراغ۔ محمد محمد سلام علیکم یا محمد محمد سلام علیکم، کملی والے محمد سلام علیکم، کملی والے محمد سلام علیکم۔ تحریر محمود فاروقی۔ نعت اور سلام کی آوازیں مسعود اختر، غزالہ نازلی، ناہید رفیق، ذکیہ سلطانہ، روبینہ، حامدہ زکریا، فرزانہ، نصرت باسط، ریحانہ جبین، تسنیم ابراہیم، عظمیٰ روحی اور مصباح ابراہیم۔ پیشکش عظیم سرور۔ اس کا ریکارڈ ریڈیو پاکستان سینٹرل پروڈکشنز کے کراچی اسٹوڈیوز میں تیار ہوا۔ یا محمد محمد